السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2356 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 657 سنیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چند چھوارے یعنی خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے، جسے سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر فوائد یہ ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے وقت جس ترتیب کا خیال رکھتے تھے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اگر انسان کے پاس تازہ کھجوریں ہوں تو اس سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوں تو خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اسی میں سنت کا ثواب ہے اور یہ طریقہ سنت سے ہے۔ روزے دار کو اپنی زبان اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو فوائد بیان کیے گئے ہیں اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ روزے کی حالت میں روزے کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کا بھی اہتمام ہو اور دوسری طرف اللہ کے خوف سے یہ بے نیازی ہو کہ نہ جھوٹ بولے، نہ دھوکہ اور فریب دے اور نہ ہی ناجائز کاموں سے کے پیچھے پڑے بلکہ ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ حدیث میں ایسے شخص کے لیے جو الفاظ میں وعید بیان کی ہے، اس سے اندیشہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا روزہ بیکار جائے گا اور ثواب سے محروم رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے لوگ روزے کی حالت میں کھانا پینا شروع کر دیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے جس سے تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر قسم کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ روزے کے مستحق جو ثواب ہے اس کا مستحق بن سکے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جیسے دوسری حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، خاص ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کے کا ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے نہ ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک وہ افطار کرتے ہوئے جو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اس بات سے معلوم ہوا کہ روزے دار کے لیے جس طرح کھانا پینا اور بیوی سے قرابت منع ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں اپنی زبان اور دیگر اعضاء کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اسے اشتعال دلائے، لڑنا چاہے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ روزے دار ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی تنبیہ کر دے کہ میں روزے سے ہوں۔ مگر ان چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھے اور معصیت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام پر عمل کرنے سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔